اب یہ جب پاکستانی بات کرتے ہیں آتنکواد کے بارے میں تو کہتے کہ ہاں ہمارا پاسٹ نہیں، تمہارا پریزنٹ بھی یہی ہے، پہلگام بھی تم نے کروایا اسی لیے تمہیں مار پڑی. That state is a terrorist state دوستوں. When Indian say کہ نیپال کے اندر بھی ہمارا نظام چلے گا، تریپورہ کے چیف منسٹر نے کیا نہیں کہا تھا؟ کیا انہوں نے امت شاہ صاحب کو کوٹ نہیں کیا تھا؟ کیا انڈیا پوری دنیا کے اندر جب جاتا ہے تو اپنے آپ کو کیسے پیش کرتا ہے؟ ڈاکٹر جے شنکر نے کہہ دیا ہے انف از انف. ڈاکٹر جے شنکر نے کہہ دیا ہے کہ آپریشن سندور از ناٹ اوور یٹ. ڈاکٹر جے شنکر نے کہہ دیا ہے کہ ہم گھس کے ماریں گے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کس چیز کی تعریف کر دی ان کو خود ہی نہیں پتا. جب کبھی امریکہ ان کے سامنے یا ان کے آگے اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے کہ آؤ تم میرے دوست ہو، تو پاکستان میں خون خرابہ ہوتا ہے. یہ پاکستان کا اتہاس ہے، ان کی تاریخ ہے. تو پاکستان کا جو کشمیر کا جہاد ہے، جو 47 سے پہلگام کے ٹیررزم تک چل رہا ہے، وہ پاکستان کو اسی طرح قرضوں کے بوجھ تلے دباتا چلا جائے گا. آئیں ڈائیلاگ کریں، آئیں انگیج کریں. اور پتہ پاکستان کو بھی ہے کہ بات ٹیبل پہ نہیں، بات بندوقوں سے ہونی ہے. So the Rafales and the J-10Cs have to decide the future of the peace and war in this region. ہر کوئی یہ تو کہتا ہے کہ پاکستان ریسٹرین کرے، لیکن کوئی انڈیا کو نہیں کہتا. کیونکہ انڈیا بڑی طاقت. بھارت کے منسٹر آف ایکسٹرنل افیئر ڈاکٹر جے شنکر نے پاکستان کو ایک بڑی تگڑی قسم کی دھمکی لگائی ہے، اور انہوں نے کہا جناب کہ ہم آپ کے اوپر جو ہے نا وہ ہم حملہ کر دیں گے. We will go deep inside پاکستان. یہ دیکھیں. So this is what basically یہ ایک انہوں نے بیلجین نیوز پیپر کو انٹرویو دیا اور انہوں نے سیدھا سیدھا یہ کہہ دیا کہ بھیا ہم آپ کو اگنور نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، اور ہم آپ کو جو ہے وہ will go deep inside. And this is what the Politico has also explained. So Dr. J. Shankar basically is taking a tough line on Pakistan, and that tough line is definitely makes the case کہ India سمجھتا ہے کہ nobody can stop us, nobody can tell us, nobody can educate us, nobody can warn us, nobody can tell us what to do and what not. ہمیں کوئی بندہ یہ نہ بتائے ہم نے کیا کرنا ہے. ہم ایک آزاد ملک ہیں. We will not listen to any country. We will not pay attention to any country, and it will be decided by us, only by us. یہ صرف ہم ہی ڈیسائیڈ کریں گے اور کوئی بندہ اس میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتا. This is a perspective that is coming from India. اب پاکستان کیا کہتا ہے؟ پاکستان خاموش ہے. پاکستان کہتا ہے کہ I don't have to present myself as an aggressor. Let India do this. At the end of the day, it will be the guns that will determine the peace. The guns, the Rafales, the J-10C, the PL-15, F-16, S-400, these are basically the military hardwares. لیکن ڈاکٹر جے شنکر کو اب یہ سارا کچھ بولنا پڑتا ہے، اس کی وجہ ہے نا ایک. اگر یہ ڈاکٹر جے شنکر نہیں بولتے تو کیا ہوگا؟ Obviously, he will be asked کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ This is your job to make the case. یہ آپ کی جاب ہے، یہ آپ کا کام ہے یہ کیس بلڈ کرنا. اور اگر آپ نے یہ کیس بلڈ نہیں کیا تو دین obviously لوگ تو ان سے پوچھیں گے نا کہ کیوں بھائی، کیا وجہ ہے کہ تم انڈیا کا کیس نہیں بنا رہے. سو انڈیا کا کیس یہاں پہ بڑا کلیئر ہے. انڈیا کا کیس یہ ہے کہ پاکستان کے اوپر ہمیں ایک آفینسو اپروچ. انڈیا از اے ریویژنسٹ پاور. وہ کہتے ہیں پاکستان کو ہے کہ ہم ریویژنسٹ پاور ہیں. پاکستان از ناٹ اے ریویژنسٹ پاور. When Indian say کہ نیپال کے اندر بھی ہمارا نظام چلے گا، تریپورہ کے چیف منسٹر نے کیا نہیں کہا تھا؟ کیا انہوں نے امت شاہ صاحب کو کوٹ نہیں کیا تھا؟ کیا انڈیا پوری دنیا کے اندر جب جاتا ہے تو اپنے آپ کو کیسے پیش کرتا ہے؟ اسٹریٹجک اٹانومی. ویسٹ نے اسٹریٹجک اٹانومی کو دیکھیں، nobody in the West will say انڈیا کہ آپ اسٹریٹجک اٹانومی کی کیوں بات کر رہے ہیں. کوئی بھی نہیں کہے گا. اس چیز کو ذہن میں رکھیں. کوئی بھی انڈیا کو یہ نہیں کہے گا کہ تم اسٹریٹجک اٹانومی کی کیوں بات کر رہے ہو. کوئی بھی نہیں کہے گا انڈیا کو. لیکن جو کہے گا وہ اس طرح کہے گا جو جس طرح کیا گیا. مجھے افسوس ہوتا ہے پاکستان کے ان عوام کی حالت پہ، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ پاکستان کے یہ غریب لوگ کسی قسم کے جہاد میں شامل نہیں ہیں. پاکستان کے جہاد میں شامل ہیں پاکستان کی اپر مڈل کلاس لیڈ بائی
पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस, पाकिस्तान के मजहबी ग्रुप, पाकिस्तान का मीडिया, वो जो 44.7% पाकिस्तान की गरीब पॉपुलेशन जो पॉवर्टी के इंडेक्स से भी नीचे है, उसका भी जहाज से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो पॉपुलेशन तो किसी किस्म का कारोबार करने के काबिल ही नहीं, उसको तो रोटी भी नहीं ठीक से मिलती, क्योंकि जहाद वो करते हैं जो रोटी खाते हैं, और जो जहाद के नाम पे रोटी खा रहे हैं, रोटी तो एक छोटी बात है, जहाद का कारोबार इन सब जर्नैलों को, पाकिस्तान के मीडिया खड़पेंचों को और पाकिस्तान की सारी एलीट को बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर की इकोनॉमी फराहम कर रहा है। यह है पाकिस्तान का लेटेस्ट बजट, जो हम सबको, पूरी दुनिया को बताता है कि पाकिस्तान की इस वक्त हालत क्या है। वो देश जिसके बारे में उसके प्राइम मिनिस्टर ने अभी रिसेंटली कहा है कि हम भिखारी वाला कशकोल लेके अब लोगों के पास, यानी फ्रेंडली देशों के पास जाने के काबिल नहीं, वो हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं, ये उनके शब्द हैं पाकिस्तान के पपेट प्राइम मिनिस्टर के, कि अब जो दोस्त देश हैं वो पाकिस्तान से एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान उनके साथ कोई तजारत करे, ना कि भिखारी वाला कशकोल उनके सामने लेके जाए। ये बातें पाकिस्तान का बिलियनर प्राइम मिनिस्टर करता है, उस देश का प्राइम मिनिस्टर जिस देश में 44.7% जनता गुर्बत की निचली तहों को छू रही है। और इनका ख्वाब क्या है कि हमने श्रीनगर में जाके नमाज पढ़नी है। तुम्हें तो नमाज पढ़ने का हक ही नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के एलीट लोगों, जो नमाज और इस्लाम के नाम पे पूरी कौम को बेच गए और अपने हमसायों के साथ एक इंतहाई घटिया टेररिज्म सुबह शाम करते रहते हो। मैं बात कर रहा हूं पाकिस्तान की एलीट की, पाकिस्तान के जर्नैलों की।